السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم پارہ نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا فرمایا ہے۔ اس پارے کا آغاز جن آیات کے ساتھ ہوتا ہے ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفس میں تکبر کیا اور وہ بہت بڑی سرکشی میں ہے، یعنی جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں باقی رہے گی، ان کو سزا تو ملے گی اور کچھ بھی کر لیں یہ مان کر دینے والے نہیں۔ آگے اسی پارے میں ایک بہت خوبصورت آیت آتی ہے: یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ ہم نے بھی اپنے ارد و گرد دیکھنا ہے کہ ہم اپنے قریبی دوست کن کو بنائے بیٹھیں، وہ ہمیں اللہ سے قریب کر رہے ہیں یا اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ یہ بہت دیکھنے والی بات ہے، اور خاص کر ہمیں اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ کسی بیڈ کمپنی کا تو شکار نہیں ہو گئے۔ تو خود ہم نے بھی اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کن کو دوست بنائے بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ بنایا، سورج کو اس پر رہنما بنایا، رات کو لباس اور نیند کا ذریعہ اور آرام بنایا، اور کس قدر بہترین پانی رحمت کی شکل میں بارش برسائی، اور یہ کہ سمندر جو ہیں دو طرح کے ملائے ہیں، جس میں ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک کھارا ہے، کڑوا ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ ایک سمندر ہے جو آپس میں ملتا نہیں اور دونوں کے رنگ منفرد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون؟ رحمان کے بندے جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام۔ پھر آگے سورہ شورا کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں بہت سارے واقعات پتہ چلتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص بات کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر یہ کہ کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو۔ قلب سلیم سلامت دل جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور وہ کسی شک میں، کسی شبہ میں، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں کئی قوموں کا ذکر کیا، جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے، اور انہوں نے جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن رسول ان سے یہی کہا کرتے تھے کہ میرا اجر تم سے نہیں میں کوئی مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں شیاطین کا بتایا کہ یہ شیاطین کن پر نازل ہوتے، یہ ہر جھوٹے بندے پر، جھوٹ گڑنے والے پر اور گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں۔ پرکھیں اپنے آپ کو، دیکھیں کہ ہمارے زندگیوں میں جھوٹ تو نہیں صراحت کرتا، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ پھر سورہ شورا، کیونکہ شاعر کی بات ہوتی ہے یہاں پہ اس کے اختتام پر، تو بتایا جا رہا ہے کہ شاعروں کی اگر آپ دیکھیں نا زندگی میں تو ان کی زیادہ تر شاعری جو ہوتی ہے نا وہ بے بنیاد اور وادیوں میں نکلنا اور باغات میں گھومنا اس طرح کی ہوتی ہے، خیالی ہوتی ہے۔ تو ایسی باتوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ انسان گمراہ ہونے سے بچے۔ پھر آگے اس بارے میں سورۃ النمل کا ذکر ہے، انتہا سے زیادہ خوبصورت واقعہ اس میں ایک آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے ایک وادی سے گزر رہے تھے تو وہاں چونٹیوں کی جب وادی سے وہ گزرے تو وہاں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی یہاں سے بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کچل ڈالے۔ یہ بات کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان جانتے تھے تو وہ مسکرا گئے یہ بات سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، یہ جو تو نے مجھے نعمت دی ہے اس کا میں شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی خصوصیات دی تھی۔ پھر اس میں ایک واقعہ ہدہد کا آتا ہے۔ وہ ہدہد ایک پرندہ تھا جو ان کے تابع تھا، اور اس دن
وہ پرندہ غائب تھا، تو انہوں نے یہ دریافت کیا کہ وہ پرندہ اگر تو نہیں آیا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اور وہ کہاں غائب ہے، اگر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جب وہ آیا تو وہ قوم سبا کا راز لے کر آیا، اور قوم سبا کا راز یہ تھا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس قرآن میں سلیمان علیہ السلام نے انہیں دعوت اسلام کی طرف بلایا اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور ایک اور بڑی زبردست تفصیل پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے وہ قوم سبا کی جو ملکہ تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انشاءاللہ کسی اور جگہ آپ کے ساتھ تفاسیر کریں گے تو پھر یہ ذکر کریں گے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ الہی آمین۔